اقبال کے بارے میں یہ تھا کہ سب کانٹیننٹ میں انہوں نے جو بات کہی وہ گویا ہمارا کنسنسس تھا. اس کو تسلیم کیا گیا کہ یہی حق ہے, یہی سچائی ہے. اقبال کو علماء نے مانا. ہر مکتب فکر کے عالم نے ان کی علمیت کو تسلیم کیا, ان کی دینی علمیت کو تسلیم کیا, حالانکہ وہ عالم دین نہیں تھے. ہمارے ہاں 9 نومبر کا دن کو یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے. اس کی بھی عجیب تاریخ ہے. ایک زمانے میں صرف 21 اپریل کو یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا تھا کہ وہ اقبال کی تاریخ وفات کا دن تھا. ہماری حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم کوئی وفات کے دن نہیں منایا کریں گے, صرف پیدائش کے دن منایا کریں گے. چنانچہ قائد اعظم کے لیے 11 ستمبر کے دن ختم کیا گیا. اقبال کے لیے ایک ہی دن لوگوں کو جو معلوم تھا 21 اپریل کا, وہ ختم کیا گیا. برسوں سے 21 اپریل کو منایا جاتا تھا, یوم پیدائش کسی کو معلوم نہیں تھا. اور جو لیاقت علی خان کا دن جو 16 اکتوبر کو تھا وہ ختم کیا گیا. لیکن اس کا لطیفہ یہ ہوا کہ ہندوستان اور پاکستان میں 7 سالہ تقاریب منائی گئیں اقبال کی. ہندوستان نے بنا لی 2 سال پہلے حساب سے 73 کا شاید دن تھا, اور پاکستان رہ گیا اپنے جھگڑوں میں جو یہاں پھیلے ہوئے تھے, کچھ سیاسی کچھ اس طرح کے. آخر پاکستان نے ایک کمیٹی بنا دی, جس کمیٹی نے 1 سال کی سرچ کے بعد علامہ اقبال کے دن کو ازسر نو متعین کیا اور بتایا کہ ان کی وفات, ان کی پیدائش جو ہے فلاں سن میں 76 میں غالباً اور ہوئی تھی, اور اس کے دن جو تھے وہ 9 نومبر تھا. پہلی بار یہ سامنے آیا 9 نومبر کی تاریخ, اور اس کو سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا. ہماری ہوش کا واقعہ ہے, پرانا واقعہ نہیں. تو اب صرف یوم پیدائش منایا جاتا تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ یوم وفات کو بھی اور یوم پیدائش دونوں کو منایا جانے لگا ہے. 21 اپریل کی عظمت وہ جو تھی وہ بحال ہو گئی ہے. پہلے کوئی یوم پیدائش اقبال کا جو تھا وہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. اس کے بعد طے ہو گیا کہ یوم وفات بھی منایا جاتا تھا, یوم پیدائش بھی. اقبال کی عظمت میں بیان کر سکتا ہوں صرف یہی نہیں کہ خالق تخلیق پاکستان تھے یا وہ پاکستان کے تصور کے خالق تھے, بلکہ اقبال کے بارے میں یہ تھا کہ سب کانٹیننٹ میں انہوں نے جو بات کہی وہ گویا ہمارا کنسنسس تھا. اس کو تسلیم کیا گیا کہ یہی حق ہے, یہی سچائی ہے. مثال کے طور پر اقبال کو علماء نے مانا. ہر مکتب فکر کے عالم نے ان کی علمیت کو تسلیم کیا, ان کی دینی علمیت کو تسلیم کیا, حالانکہ وہ عالم دین نہیں تھے. ان کو فلسفی مانا گیا. وہ فلسفے کے ایک طالب علم تھے, اور لیکن جہاں فلسفے کی کوئی ایسی روایت نہیں تھی, یہاں ایسے جو لوگ جو مذہبی طور پر فلسفی کہلاتے تھے انہیں متکلمین کہا جاتا تھا. امام المتکلمین ہوا کرتے تھے فضل خیر آبادی جیسے لوگ. لیکن اس طرح ان کی فلسفے کی عظمت کو بھی تسلیم کیا گیا. اور عقائد کے لحاظ سے بحث جو فکری طور پہ شروع ہوئی, اس بحث میں اقبال کی بات کو اس لیے اہم سمجھا گیا کہ پاکستان کا تصور جو تھا ان کے نام سے منسوب ہوا. ان تمام باتوں میں جہاں جہاں علماء کو دیکھیے, فلسفیوں میں دیکھیے, سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والوں میں دیکھیے, کسی فکر میں دیکھیے, اقبال کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر فکری طور پر ہمارے ہاں آج یہ بحث ہے کہ ریاست سیکولر ہونی چاہیے یا ریاست جو تھا غیر سیکولر ہونی چاہیے. اقبال نے اس کا فیصلہ سن 30 میں کر دیا تھا. وہ خطبہ الہ آباد میں ہم اسی پہ قائم ہیں, جب انہوں نے کہا تھا کہ اسلام ڈز ناٹ بائیفرکیٹ دی یونٹی آف مین into the irreconcilable duality of spirit and matter, state and church, etc. کہ اسلام جو ہے تقسیم نہیں کرتا ہے مادے اور توانائی کی, اور ریاست اور اسٹیٹ اور ریاست کی اور مذہب کی اور ان چیزوں کی, ان ایسی دوئی میں جو ریکنسائل جڑ نہ سکے, جس میں ایک سنویت پکی قسم کی دوئی جو ہے وہ قائم ہو جائے, اس میں قائم نہیں کرتا بلکہ ان کو جوڑتا ہے. یہ فیصلہ اسٹیٹ کے بارے, یعنی کہ اقبال کے ہاں اسٹیٹ کا لفظ کبھی استعمال ہی نہیں ہوا.
ان کے پورے ایک جگہ کہیں استعمال ہوا ہے لیکن کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ معنی کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ علامہ قائد اعظم نے کبھی اس لفظ کو استعمال ہی نہیں کیا، تو ہمارے ہاں اس لیے پوری بحث میں وہ جو لوگ اقبال کے حق میں بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اقبال نے یہ کہا، ہم وہی کہتے ہیں۔ یہ بحث دور تک جاتی ہے۔ یہ خاص طور پر دارا شکوہ اور اورنگزیب کے حوالے سے یہ بحث چلی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو اکبر کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی دارا شکوہ کے ہاں، اورنگزیب نے اس کے راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ نہ صرف یہ کہا بلکہ یہ تک کہا کہ ترکش مارا خدنگ آغنی، کہ میری ترکش کا آخری تیر تھا جو میں نے چلا دیا۔ یعنی تاریخ کو جو انٹرپریٹ اس نے کیا، بس وہ سمجھے کہ اقبال نے کر دیا اور وہی رائج ہوا۔ ایک نہیں 20 مسائلیں ایسی ہیں جس میں فیصلے بڑے سخت اور بڑے تیز و تند اقبال سے آئے اور پوری قوم نے اس کو تسلیم کیا، اس کو مانا اور اس کو درست سمجھ کیا۔ ٹیپو سلطان سے لے کر کہاں تک جائیں، اقبال نے ہماری تاریخ کو درست کیا، ہماری فکر کو درست کیا اور ہماری لائن کو ایک پر ڈالا۔ یہ ان کی عظمتیں، اور بہت سے بات ہے مولانا رومی کے ساتھ کیسے ان کا تعلق، اور بہت ایک باتیں ہیں جن کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو اقبال کو ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اور اقبال کے ساتھ ہمیں اپنا آپ بھی، ہمیں پاکستان بھی، پاکستان کی تحریک بھی، اور اپنے نظریات پر اپنی فکر بھی۔ تو یوم اقبال اب گزرا ہے، پہلے اب گزرا کرتا تھا تو اس میں کوئی نہ کوئی اہم بات ہوا کرتی تھی۔ کبھی سینٹ ہال منایا جاتا تھا، کبھی کہیں منایا جاتا تھا، اور آغا شوش شبری تھے، وجید نظامی تھے، جاوید اقبال ہوا کرتے تھے، اور مذہبی اس میں فکری بلکہ بحثیں پاکستان میں تھی جاری، اور جاوید اقبال بھی بولا کرتے تھے، کبھی اسلام اور جمہوریت، کبھی اسلام اور سوشلزم، وہ سارے موضوعات جو اس وقت ہمارے یہاں ریلیونٹ تھے، کوئی اہم آدمی اس پہ تقریر کیا کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب کچھ اختلافات پیدا ہوئے، نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن میں ہونے لگا، وجید نظامی صاحب ادھر کرنے لگے، اور یہ جو پرانی ادارہ تھا اس کو عارف نظامی صاحب لے کر انہوں نے اس کو آغاز کیا، اور یہ جو تھا ایوان اقبال میں شروع ہوا۔ کوئی نہ کوئی ملک کا اہم آدمی، یوسف رضا گیلانی جب تھے وہ آئے، عمران خان بھی میرے خیال میں آئے، چیف جسٹس منصور علی شاہ اس کو پنجاب کے چیف جسٹس سے یہ بھی آئے، مطلب بہت اہم ایک اجلاس ہوا کرتا تھا۔ وہ ان کے جانے سے، بڑوں کو جانے کے ساتھ وہ بھی رک کے رہ گیا، اب چھوٹا سا اجلاس ہوا کرتا ہے۔ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جتنے سال میں لاہور میں رہا، ہر سال اس کے مین فنکشن میں، مین مقررین میں تقریر کرنے کا موقع ملتا رہا۔ اب شاید اقبال کو ہم بھول تو نہیں رہے، لیکن اس کی وہ اہمیت نہیں رہی جو ہمارے مسائل حل کیا کرتی ہے۔ ہمیں مسائل کو حل کرنا ہے تو اقبال کو از سر نو دیکھنا ہوگا۔ اس کے بنیادی سوالات کے جوابات جو ہمیں درپیش ہیں وہ اقبال کی فکر میں ملتے ہیں، اقبال کے اندازوں میں ملتے ہیں، ان کے تجزیوں میں ملتے ہیں، اور جو فیصلے انہوں نے کر دیے ہیں وہ ہمارے یہاں عرف آغل بن گئے ہیں۔ اور ایک نہیں، میں نے تو 2 مثالیں دی ہیں، 20 مثالیں ایسی ہیں کہ اقبال کے کیے ہوئے فیصلے ہی پوری قوم کے فیصلے بنے ہیں۔ آخر پاکستان بنانے کا فیصلہ، یہ فیصلہ یہ نہیں تھا کہ ہم ایک مسلمانوں کو ایک ریاست بنا دو، یہ تھا کہ اس علاقے کے مسلمان اکٹھے ہو کر ان کو اپنے فیصلے خود کرنے کا حق دیا جائے، تو ایک بالکل صورتحال مسائل حل ہونے کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ دیکھا جائے تو اس کے مفہوم کتنا گہرا نکلتا ہے۔ پھر جب یہ پیشہ ہوئی کہ دین مذہب سے پیدا ہوتا ہے، کہ مذہب کہ دین وطن سے پیدا ہوتا ہے، جو بڑی بحث تھی، کچھ بڑے علماء کے ساتھ تھے، اقبال کی بحث آخر جیتی، اور ان کے ساتھ بہت سے لوگوں نے ساتھ بھی دیا، اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ چلے۔ تو یوم اقبال پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے، تو اپنی تہذیب کو سمجھنا ہے، تو لازمی ہے کہ اقبال کو از سر نو سمجھیں، اور اس کو سمجھ کر ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔